الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى في سورة المؤمنون قل أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اور تمام تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتانی ہیں، تو یہاں پر اللہ کی پناہ ڈھونڈنے کا تذکرہ ہے کہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ سے مانگنا دعا ہے، اونچی آواز سے پکارنا ندا ہے، اجارہ ہے، استعاذہ ہے، تعوذ ہے. اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جو آج ہم نے بیان کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک صحابی بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم تو نہیں تھا ابو امامہ، تم پریشان بیٹھے ہو، یا رسول اللہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک کلمات سکھاتا ہوں، وہ تم صبح و شام پڑھا کرو، اللہ پاک تمہارے قرض بھی ختم کروا دے گا اور تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. اور اس کے لیے حضور پاک نے جو حدیث بتائی وہ ابو داؤد میں موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں یہ آگے پیچھے کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ ہے، اور اس کو میں پڑھتا ہوں. ہم میں سے ہر ایک صبح و شام اس کو ضرور پڑھے. وہ 8 پریشانیاں ہماری اسی معاشرتی زندگی کے اندر رہنے کی وجہ سے ہیں، اور ان کو دور کرنے کا طریقہ حضور نے بتا دیا ہے کہ یہ توکل اور خدا پہ تقدیر کا ایمان ضرور ہونا چاہیے. یہ ہو تو پھر بندے کا توکل اور بندے کا ایمان یقین مضبوط ہوتا ہے. اور اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من الغلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ 8 پریشانیاں جو جہاں پہ بیان کی ہیں، ہم کہتے ہیں جو مستقبل کا خوف ہو یا پریشانی ہو اور اس میں بندہ چڑھا پھرا چلتا رہے، یا پھر حزن ہے جو کیے کی ندامت کی پریشانی ہو، وہ بندے کو اپنے بھنور میں پھنسائے رکھتی ہو، تو اس کا نتیجہ شروع میں تو یہی ہوتا ہے، اور اگلے سٹیجوں پہ بڑھ جائے تو وہ نفسیاتی مرض کی صورت میں اور پاگل ہو جانے کی صورت میں ہوتا ہے. تو حضور کی تعلیمات میں اس سے اللہ کی پناہ مانگ کر نکلنا چاہیے. اور پھر یہ کہ عجز ہو اور کسل ہو، بندے کے اندر کمزوری ہو اور سستی کاہلی ہو، کوئی کام نہ کرتا ہو، تو کہا کہ نماز صبح کی نماز پڑھ کر پھر سونا نہیں ہے، پھر کام پہ نکلو. حضور علیہ السلام نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. وہاں پہ سستی کرنا جائز نہیں ہے. اور جبن بزدلی کو کہتے ہیں، اور بخل مال کی چھپانے کو کہتے ہیں، اور سخی ہونا اس کے مقابلے کا لفظ ہے، اور جبن کے مقابلے میں بہادری کا لفظ ہے. کہ یہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہت بہتر ہے. اور یہ کہ غلبت الدین، اس کے نتیجے میں بندوں پہ یہ قرض چڑھ جاتا ہو جب وہ کوئی کام نہ کرتا ہو، پریشان بیٹھا رہتا ہو، اور بزدلی بھی کرتا ہو، بازار میں جا کے شاپنگ بھی نہ کر سکتا ہو، خریداری نہ کر سکتا ہو، تجارت میں اپنا پیسہ نہ لگا سکتا ہو، ڈرتا ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، تو قرض تو اس پہ چڑھے گا. اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بندوں کی ناراضگی اور بندوں کی خوفناک آنکھوں کی نظارہ کی سبقت بھی نہیں رکھتا ہوگا. اس لیے اس کے لیے لفظ پہلے مذاہب میں بھی آئی ہیں. بدھ کی تعلیمات میں بھی یہ ہے کہ ان کی جو تریپتی کا 3 ٹوکریاں ہیں، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں پناہ سنگ میں پناہ لیتا ہوں، میں دھرم میں پناہ لیتا ہوں، میں بدھ میں پناہ لیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر بسم اللہ تسمیہ پڑھنا چاہیے. اور یہ کہ حضور نے ایک اور بھی حدیث میں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن حمزہ ومن نفخہ ومن نفسہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وہمے اور خیال ڈالنے سے، اور اس کے پھونکے مارنے سے، اور اس کے آگ لگا دینے سے. یہ مختلف اس کے سکیمیں ہوتی ہیں
اور پہلی سکی میں جو حمزہ خیال ڈالتا ہے اسی وقت اس کو نکال دینا چاہیے، ورنہ وہ اگلے سٹیجوں پہ آگے بڑھا سکتا ہے اور آخری سٹیجوں پہ پتہ نہیں بندے کو کہاں خوفناک جن بنا کے چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے، اور اس صحابی نے جس کے بارے میں نام بھی اس کا حدیث میں آ رہا ہے، تو اس نے بار بار صبح و شام پڑھا، اس کا قرضہ بھی اتر گیا اور اس کے وہم اور خیال بھی ختم ہو گئے۔ اور ہمیں بھی اس پہ تعلیمات پہ ضرور عمل کرنا چاہیے اور اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو بھی آگے فارورڈ کریں کہ نیکی کے بات کا آگے پھیلانا، پورا حصہ لینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔